سلام کی اگر عادت نہیں تھی تو گھر میں جیسے جائیں السلام علیکم، امی جان نہیں، امی جان ہاتھ دو، آپ کا ہاتھ چوموں گا، پھر ایک دم سے امی جان کے پاؤں پکڑ کے چوم لو. ارے بولے گی بیٹا کیا تیرے کو ہو گیا ہے؟ بولا نہیں، میں نے وہاں سنا ہے جا کر فیضان مدینہ میں کہ جو ماں کے پاؤں چومتا ہے اس نے جنت کا دروازہ چوما. بارے شریعت میں در مختار کے حوالے سے کہ جس نے اپنی ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. چوکھٹ مانے دروازہ. ماں نہیں جنت کا دروازہ چوموں گا، اب تو میں نے جانا ہی جنت میں، آگے پیچھے ہونا ہی نہیں ہے. ادھر سے جاؤں گا مدینے، مدینے وایا مدینے، آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یوں جا کر دست بوسی کرو گے، السلام علیکم کرو گے، لہجہ نرم ہوگا، والد صاحب کے بھی پکڑ کے ہاتھ چومو گے، گڑ گڑا کے معافیاں مانگو گے کہ میں نے آپ کی بڑی نافرمانی کی، آپ کا دل دکھایا ہے بہت، بس امی معاف کر دو، بس ابو آپ بس بول دو معاف کیا، بول دو معاف کیا. اس طرح رونی صورت بنا کر یہ کرو گے تو گھر والے آپ کے انشاءاللہ سب گھر والے ترکیب میں آ جائیں گے کہ نہیں ہمارا بھائی، ہمارا باپ یا ہمارا بیٹا سدھر کے آیا ہے، فیضان مدینہ میں کچھ ملتا ہے، یہ لے کے آیا ہے. سمجھے؟ تو وہی اگر رفنیس ہوا تو پھر گھر والے آپ سے سیٹ ہونے کے نہیں ہیں. اسی طرح دوستوں میں، احباب میں، محلے میں سب کو پتا چلے کہ یہ جو گیا تھا تو یہ یوں گیا تھا، یوں، اور آیا تو اب یہ یوں آیا ہے. یعنی کچھ یعنی کہ فرق پڑے نا. جیسے کہ حج کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ شریف میں فرمایا کہ حج مبرور کی نشانی یہ کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے. تو جیسا گیا تھا ویسے ہی سکا کھکڑا اگر آ گیا، جیسے وہی گناہوں کی عادتیں لے کر پلٹ آیا تو پھر پہلے سے بہتر بن کر آئے تو اس کے حج مقبول کی علامت ہے، نشانی ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے اعتکاف کی قبولیت کی نشانی ہے، ہم اس پر قیاس نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ نفسیات آدمی کہیں بھی جائے گا تو وہاں کے اثرات لے کر جاتا ہے. انڈر اسٹوڈ ہے. برے لوگوں میں جاتا تو برے لوگوں کے اثرات لاتا ہے، اچھے لوگوں میں جائے گا اچھے لوگوں کے اثرات لاتا ہے. تو انڈر اسٹوڈ ہے. تو جب 30 دن تک عاشقان رسول کی صحبت میں رہے اور ان کے اثرات قبول نہ کرے تو بڑی محرومی کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہے. ایسا موقع کہاں پر زندگی میں ملا نہیں ملا. اگر جیتے رہے تو آئندہ سال توفیق ملی نہیں ملی، دل ہوا نہیں ہوا، مصروفیت نے ساتھ نہیں دیا، گھر میں کوئی ایسا انقلاب آیا کہ پوری ذمہ داری سر پہ آ پڑی، گھر چھوڑ نہیں سکتے، بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے، کچھ بھی ہو سکتا آدمی کو. اس لیے اس کو غنیمت جانے اور یہ ذہن بنا لے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، بس مجھے سدھرنا. تو بھلے آپ کے مرتکب کو اس طرح بھائی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر لے، بالفرض بد اخلاقی کر لے، کوئی مطلب ہے کہ ہو جائے، تب بھی آپ عاجزی، اگر یوں دھکا مارے اس کو لے میرے بھائی ذرا زور سے ہمارے آہستہ مارا ہے، تو ہنس پڑے گا، خوش ہو جائے گا، ہے نا. بولتے نا ایک تھپڑ مارے تو دوسرا رخسار پیش کر دے گا یار، اور مار دے اگر تیرے کو اسی سے خوشی ہوتی ہے. یہ محاورہ ہے. تو اس طرح مطلب آپ اپنا ذہن بناتے رہیں. پھر یہ کہ مدنی قافلے کے مسافر بن کر جائیں، یہاں سے ہر مہینے 3 دن سفر کیا کروں گا. پھر یہ ذہن لے کر جائیں کہ مدنی انعامات پر عمل کرتا رہوں گا، بلکہ یہاں بھی امید ہے کہ آپ کرتے ہی ہوں گے، مدنی انعامات کے رسالے پر کرتے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ سب یہاں سے سیکھ کر جائیں کہ ہم سدھرنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا. اور اگر وہی بننا ہے بازاری اسٹائل اڑے ہوئے تو پھر آپ کی مرضی ہے. تو ابھی اڑے ہوئے سب خلاص، اس پر پابندی، ٹھیک ہے نا. ابھی بالکل یعنی کہ آج جو اڑے ہوئے بولے اس کا بھی مائی باپ، بڑے بھائی، میرے پیارے اسلامی بھائی، اس طرح محبت سے آپ اپنے آپ کو مطلب کچھ بدل کے جائیں. تو جنہوں نے داڑھی نہیں تھی وہ فیضان مدینہ سے داڑھی لے کر جائیں، ہے نا. جن کے بعد امامہ شریف کا ذہن نہیں تھا وہ امامہ شریف کا ذہن لے کر جائیں. میں نے آقا کی یہ سنت فیضان مدینہ سے اب لے کر جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ بھی قبر میں میرے ساتھ جائے گی، داڑھی بھی انشاءاللہ قبر میں ساتھ جائے گی. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے،
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو انشاءاللہ یہ کہ سنتوں کا چراغ لے کر فرضوں کا، واجبوں کا، نیکیوں کا، ثوابوں کا چراغ دان پورے کے پورا یہ لے کر قبر میں جانا ہے. قبر انشاءاللہ آقا کے جلووں سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ عشق رمضان کے جام بھی پینے بابا انشاءاللہ. غم رمضان عاشق رمضان بن کے بھی جائیں گے. رمضان بن کے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. غم رمضان بھی لے کے جائیں گے. مجھے تو پچھلے سال کے بابا اسلامی بھائی یاد ہے، آپ پورا آپ مطلب اعتکاف میں یہ فرماتے رہے کہ سب سے کامیاب حلقہ کھانے کا، لیکن میرے متقفین نے چاند رات کو بابا یہ بتا دیا کہ غم رمضان ہے. صحیح، وہ سب سے کامیاب وقت ہے. رمضان کا غم تو یار سارا سال رمضان کی یاد تو رہتی ہے یار.